الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، أجمل الأجملين أكمل الأكملين، سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، صدق الله مولانا العظيم. وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. حمد و صلات کے بعد معزز حاضرین و سامعین اور محترم پردہ نشین خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاضرین محترم، مسائل کے یہ سلسلہ وار مجلس جاری ہے، اور گزشتہ مجلس میں ہم نے یہ دیکھا کہ پانی، کون سا پانی وضو اور غسل کے قابل ہے، اور کون سا پانی پاک ہوتا ہے اور کون سا پانی ناپاک. اور اس کے ساتھ ہم نے آخر میں یہ بھی بتایا کہ اس کے اندر ایک مسئلہ ہے جو اکثر لوگ اس میں غفلت کرتے ہیں. وہ یہ ہے کہ پانی جب گھر کے اندر ہم بھرے ہوئے رکھتے ہیں کسی بکٹ میں، ٹب وغیرہ میں، تو وہ تفصیلی گفتگو نہیں کروں گا، بس سرسری طور پہ بتا دیتا ہوں. پہلے یہ سمجھ لیں کہ پانی کی میں نے جو قسمیں بیان کی، 3 قسمیں ہیں. ایک بہنے والا پانی، بہتا ہوا پانی، اور اس میں کوئی نجاست گرے تو بہتا ہوا پانی ناپاک نہیں ہوتا. اور اسی طرح زیادہ پانی، آب کثیر، زیادہ پانی. زیادہ پانی کون سا پانی ہے؟ زیادہ پانی سے مراد کون سا پانی ہے یہ بھی ہم نے آپ کے سامنے بتایا کہ 10 کو 10 یعنی 100 ہاتھ کا جو حوض ہو، یا اس سے بڑا حوض ہو، یا اس سے بڑا گڑھا ہو جس کے اندر پانی ہے، تو یہ زیادہ پانی ہے. اس میں بھی اگر نجاست گرے تو یہ پانی ناپاک نہیں ہوتا. ہاں، بہتے ہوئے پانی میں بھی اور اس پانی میں بھی، یعنی زیادہ پانی میں بھی اتنی نجاست گر جاتی ہے، اتنی گندگی گر جاتی ہے جس کی وجہ سے پانی کا رنگ بدل گیا، یا پانی کی بو، اسمیل بدل گئی، یا پھر پانی کا جو پتلا پن ہے اس کی باریکی یہ ختم ہو جائے، تو پھر یہ پانی ناپاک ہو جاتے ہیں. اور اس کے بعد تیسری قسم ہم نے بیان کی کہ وہ پانی ہے جو چھوٹے حوض میں ہو، آب قلیل، تھوڑا پانی. تھوڑا پانی کسے بولیں گے؟ جو 100 ہاتھ سے کم حوض میں، یا 100 ہاتھ سے کم کسی تالاب میں، گڑھے میں، بکٹ میں، ٹب میں، جگ میں، کسی بھی چیز کے اندر ہو تو یہ تھوڑا پانی ہوگا. تھوڑے پانی میں اگر تھوڑی سی بھی نجاست گر جائے تو سارا پانی ناپاک ہو جائے گا. اب اس سے ہم نہ وضو کر سکتے ہیں نہ غسل کر سکتے ہیں. اسی طرح ہم نے یہ بھی بتایا کہ جو تھوڑا پانی ہے، یعنی 10 کو 10 100 ہاتھ والا حوض نہیں، اس سے تھوڑا ہے، چاہے وہ حوض کی شکل میں ہو یا ہمارے گھروں میں جو برتن ہوتے ہیں اس کے اندر ہو. اگر کوئی شخص جس کے اوپر وضو کرنا ضروری تھا یا جس کے اوپر غسل کرنا فرض تھا، وہ بغیر غسل کیے، بغیر وضو کیے، بغیر ہاتھ دھلے ڈائریکٹ اس ٹب میں، بکٹ میں، جگ وغیرہ میں ہاتھ لگا دے تو وہ پانی مستعمل ہو جاتا ہے. مطلب یہ ہے کہ وہ پانی یوزڈ واٹر ہو جاتا ہے. اب اس سے نہ وضو کر سکتے ہیں نہ غسل کر سکتے ہیں. اکثر لوگ اس میں غلطی کرتے ہیں. وضو کرنا ہے، ڈائریکٹ گئے اور بکٹ، گھر میں کچھ پانی تھا اس میں، سیدھے جگ اٹھا کر اندر ڈال دیا بکٹ کے اندر، تو ہاتھ لگ گیا تو اب یہ پورا پانی مستعمل ہو گیا. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پانی پاک ہے، پاک تو ہے لیکن پاک کرنے والا نہیں ہے، تو وضو اور غسل کے قابل یہ نہیں ہوتا. بہرحال ہم نے اسے بتایا کہ یہ مستعمل ہے، اس میں احتیاط کرنا ہے. پہلے کسی بھی طرح جگ سے پانی نکال کر پہلے اپنا ہاتھ دھو لیں، اس کے بعد آپ اپنا ہاتھ اس کے اندر ڈال سکتے ہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے. اس پر ایک سوال ہمارے ایک ساتھی نے بہت اچھا سوال پوچھا تھا، اس کے جواب کے ساتھ آج کے ہم یہ نشست شروع کریں گے. سوال یہ تھا کہ بکٹ میں گھر میں ہم نے پانی رکھا ہے،
बकेट का पाव हिस्सा 1/4 पानी है, कोई गफलत से आया वज़ू करने के लिए, डायरेक्ट उसमें हाथ डाल दिया, मर्द हो या औरत, वज़ू करना था, डायरेक्ट बकेट के अंदर हाथ डाल दिया, अब वो पूरा पानी मुस्तअमल हो गया, यानी यूज्ड वाटर, अब वो वज़ू और गुस्ल करने के काबिल नहीं है। अब इसे वज़ू और गुस्ल करने के काबिल कैसे बनाना है? तो इसके लिए उलमा ने ये तरीक़ा बताया कि बकेट के अंदर पाव हिस्सा पानी है, तो जितना हिस्सा यूज्ड वाटर है, मुस्तअमल है, उससे ज़्यादा पानी अगर उसमें एक्स्ट्रा मिला दें तो वो पानी वज़ू और गुस्ल के काबिल हो जाता है। बात समझ में आ गई? एक बकेट में पाव हिस्सा पानी था, आपने हाथ लगा दिया गफलत में, अब वो पूरा पानी वज़ू और गुस्ल के काबिल नहीं है, अब उसे पाक करना चाहते हैं, उसे काम में लाना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? दूसरे ड्रम वगैरह से कोई नया पानी आप अपना हाथ धोने के बाद वो पानी उठाकर उसमें इतना डालेंगे कि जितना बकेट में पहले से पानी था उससे ज़्यादा पानी हो जाए, तो फिर वो पानी पाक हो जाता है, अब इसमें इस्तेमाल कर सकते। अच्छा, अगर बकेट में पौना हिस्सा पानी था, 2/3 पानी था, या पूरा बकेट ही भरा हुआ था पानी से, गफलत में आया हाथ डाल दिए, अब क्या करें? तो इसमें मसला ये है, क्योंकि अभी इसमें तो उससे ज़्यादा पानी नहीं डाल सकते, तो अब इसमें क्या करेंगे? इसमें उलमा ने ये बताया कि पानी डालें, चाहे आप ड्रम में से निकाल कर पानी डालें या नल खोल दें, इतना पानी डालें कि बकेट भर कर उसमें से थोड़ा पानी इधर उधर गिरने लग जाए, थोड़ा सा ओवरफ्लो हो जाए, तो फिर ये पूरा पानी वज़ू और गुस्ल के काबिल हो जाता है। इससे आप वज़ू भी कर सकते हैं, गुस्ल भी कर सकते हैं, लेकिन गफलत करने से बचें। ये मसाइल अपने जहन में रखें, अगर कभी हमसे गफलत हो गई, हाथ लग गया, तो इसे काम में लाने का तरीका यही है। अलबत्ता जो पानी हाथ लगा दिए मुस्तअमल हो गया, यूज्ड वाटर हो गया, इससे आप वज़ू नहीं कर सकते, गुस्ल नहीं कर सकते, अलबत्ता दूसरे कामों में इस्तेमाल कर सकते हैं। पाक पानी है तो खाना वगैरह पकाने में भी, जैसे गुज़िश्ता मरतबा हमने किसी साथी ने सवाल किया, तो खाना वगैरह बनाने में उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इस्तिंजा वगैरह में इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसी तरह कपड़े वगैरह धुलना है तो उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अलबत्ता गुस्ल और वज़ू नहीं कर सकते, उसे यूज्ड वाटर से पाक पानी बना लेना है। ठीक है, आज जो हमारा दर्स है वो है नजासतों के बारे में। कौन कौन सी चीज़ें नजासत हैं और नजासत की कितनी किस्में हैं, उसका हुक्म क्या है और उसे कैसे पाक करेंगे। आज का जो सबक है, आज का जो दर्स है, ये निहायत ही अहम है, खुसूसन औरतों के लिए, क्योंकि घर में अमूमन औरतें कपड़े धोती हैं, अमूमन घर में औरतें इन चीज़ों का ख्याल रखती हैं, तो औरतों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और हम में से हर एक के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम चंद चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले ये देखेंगे कि नजासत क्या है, फिर ये देखेंगे कि नजासत किसे कहते हैं, नजासत की कितनी किस्में हैं, फिर ये देखेंगे कि नजासत की जो किस्में हैं वो क्या क्या हैं, फिर देखेंगे नजासत का हुक्म क्या है और उसे पाक करने का तरीका क्या है। ये चीज़ें हम देखेंगे। तो शुरू करते हैं, नजासत किसे कहते हैं? नजासत गंदगी को कहते हैं। हम समझते हैं कि ये चीज़ गंदी है, ये चीज़ गंदी है, लेकिन शरीयत में चंद चीज़ें हैं जो शरीयत के नज़र में गंदी मानी जाती हैं, नजिस मानी जाती हैं, नापाक मानी जाती हैं। तो आज हम जितनी बातें करेंगे वो शरीयत के मामले में बात करेंगे। तो शरीयत किस चीज़ को नजासत बताती है और शरीयत किस चीज़ से बचने की तरगीब देती है। तो नजासत की कितनी किस्में हैं? नजासत की 2 किस्में हैं। नजासत नापाकी, गंदगी की कितनी किस्में? 2 किस्में हैं उमूमी तौर पर। नंबर 1 नजासत गलीज़ा। समझने के लिए कहूँ तो बड़ी नजासत, बड़ी नापाकी, नजासत गलीज़ा, बड़ी नजासत। और नंबर 2 नजासत खफीफ़ा, छोटी नजासत। इसे गलीज़ा और खफीफ़ा नाम क्यों दिया गया, ये इंशाअल्लाह मैं हुक्म में आपको बयान करूँगा। अब इतना समझ लें कि एक नजासत है बड़ी नजासत और एक नजासत है छोटी नजासत। ये जो अभी बता देते हैं, चले, ये जो बड़ी नजासत है गलीज़ा, इसका हुक्म शरीयत में सख्त है। मतलब ये है कि अगर ये लग जाए तो इसे धोना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, तो उसका हुक्म जो शरीयत बताती है वो सख्त है।
اور نجاست خفیفہ ہلکی چھوٹی سی نجاست جو ہے اس میں شریعت اتنی سختی نہیں کرتی جتنی سختی بڑی نجاست میں کرتی ہے۔ اب یہ دیکھیں گے کہ نجاست غلیظہ بڑی نجاست کیا کیا ہے اور نجاست خفیفہ چھوٹی نجاست کیا کیا ہے، اس کے بعد ہم اس کا حکم بھی دیکھیں گے، اس کے پاک کرنے کا طریقہ بھی دیکھیں گے۔ تو جو بڑی نجاست ہے وہ کون کون سی ہے؟ سب سے پہلے یہ کہ انسان کے جسم سے ایسی چیز، انسان کے جسم کی وہ چیزیں جو نکلے تو انسان کو غسل واجب کر دیں یا پھر انسان کا وضو توڑ دیں، یہ چیزیں نجاست غلیظہ ہیں۔ یعنی انسان کے بدن سے جو ایسی چیز نکلتی ہے جس سے وضو ٹوٹ جائے یا پھر غسل واجب ہو جائے، یہ دونوں باتیں ہم نے گزشتہ مجلس میں، ہماری پرانی مجلسوں میں ہم نے یہ بیان کر دی ہیں۔ کون کون سی چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، کون کون سی چیزوں سے غسل فرض ہو جاتا ہے، واجب ہو جاتا ہے، یہ بھی ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے، آپ کو یاد ہوگا۔ تو وہ ساری چیزیں نجاست غلیظہ ہے۔ مثال کے طور پر انسان کا پاخانہ، پیشاب، انسان کے جسم سے وہ خون جو نکل کر بہتا ہے، اسی طرح وہ پیپ جو نکل کر بہنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور اسی طرح منہ بھر کے قے کر دیا تو یہ قے بھی نجاست غلیظہ ہے، یعنی بڑی نجاست ہے۔ عورتوں کے لیے حیض، نفاس اور استحاضہ۔ استحاضہ کسے کہتے ہیں؟ حیض آپ کو معلوم ہے، منسٹریشن، عورتوں کی فطرت میں اللہ نے ایک ایسی چیز بنائی ہے کہ ہر ماہ اس کے لیے ایک وقت مقرر ہے، ان دنوں میں وہ نمازیں نہیں پڑھتی، ان دنوں میں وہ قرآن شریف کی تلاوت نہیں کر سکتی، تو انہیں خون نکلتا ہے فطری طور پر، یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے۔ تو یہ جو حیض ہے اس کی کم سے کم مقدار شریعت بیان کرتی ہے کہ حیض کی کم سے کم مقدار 3 دن ہے۔ ہر مہینہ جو منسٹریشن ہوتا ہے، حیض کی کم سے کم مقدار 3 دن، 3 دن سے کم خون نکلا تو یہ حیض نہیں کہا جائے گا اسلام میں۔ تو حیض کی کم سے کم مقدار 3 دن ہے، زیادہ سے زیادہ مقدار 10 دن ہے۔ 10 دن سے زیادہ خون نکلے تو اسے بھی حیض نہیں کہا جائے گا۔ اور نفاس، یہ بھی ہم نے بتایا کہ عورت جب بچے کو جنم دیتی ہے تو اس کے پیٹ میں جو بچہ دانی ہے اس سے بچہ نکلنے کے بعد جو نجس خون نکلتا ہے اس خون کو نفاس کہتے ہیں۔ تو یہ جب نکلے، اب یہ جو نفاس نکلتا ہے یہ بدن پہ لگے یا کپڑے پہ لگے تو یہ بھی نجاست غلیظہ ہے، بڑی نجاست ہے۔ اب یہ خون مزید ہے استحاضہ، اسے سمجھانے کے لیے دونوں چیزیں مجھے لانی پڑی۔ یہ جو نفاس ہے اس کی کم سے کم مقدار شریعت نے کوئی بیان نہیں کی ہے۔ وہ 1 منٹ میں بھی سارا خون بچہ دانی سے نکل کے ختم ہو سکتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ میکزیمم مقدار ہے 40 دن۔ حیض کے لیے کم سے کم 3، زیادہ سے زیادہ 10، اور نفاس کے لیے کم سے کم کوئی مقدار نہیں، زیادہ سے زیادہ 40۔ اب یہ جو خون ان کے علاوہ ایکسٹرا عورتوں کی طبیعت سے نکلتا ہے، بعض لوگ اسے حیض سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ حیض نہیں، استحاضہ، بیماری کا خون ہوتا ہے۔ اور جب یہ بیماری کا خون آئے تو اس وقت نمازیں وغیرہ معاف نہیں ہوتی، وہ وضو کریں گی اور نماز پڑھیں گی۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا حیض کی کم سے کم مقدار کتنی ہے؟ 3 دن سے کم اگر خون نکلے تو یہ حیض نہیں، یہ استحاضہ ہے، بیماری کا خون ہے۔ اسی طرح کچھ عورتوں کی عادت ہوتی ہے 7 دن، 8 دن یا 9 دن، 10 دن کے اندر اندر، تو کسی عورت کو 7 دن کی عادت ہے سمجھیں، اب 7 دن کے بعد سے 8، 9، 10 دن تک بھی ہو کر بند ہو جائے تو ہم اسے حیض ہی سمجھیں گے۔ 10 دن کے بعد جو نکلے گا یہ استحاضہ ہے، اسے حیض نہیں کہا جائے گا، بہرحال یہ بیماری کا خون ہے۔ تو اگر یہ بھی جسم پہ یا کپڑے پہ لگ جائے تو پھر یہ بھی بڑی نجاست ہے، اسے بھی دھونا ضروری ہوتا ہے، دھونے کا طریقہ میں آگے بتاؤں گا۔ اسی طرح منی، مادہ منویہ، سپرم جسے کہتے ہیں، یہ بھی نجاست غلیظہ ہے، بڑی نجاست ہے۔ اسی طرح مزی اور ودی، اس کی بھی میں نے کئی مرتبہ وضاحت آپ کے سامنے کر دی ہے۔ کمزوری کی وجہ سے جو رطوبت انسان کے جسم کے سامنے والے حصے سے نکلتی ہے، یہ منی سپرم سے کچھ پتلا اور پیشاب سے کچھ گاڑھا ہوتی ہے، یہ ودی۔ اور اسی طرح مزی، جب میاں بیوی ملتے ہیں تو انیشیل سٹیج میں، بگننگ میں جب وہ تھوڑا سا پانی کی طرح نکلتا ہے تو یہ منی نہیں ہوتا، سپرم نہیں ہوتا، اسے مزی کہتے ہیں۔ اگرچہ مزی اور ودی سے وضو ٹوٹتا ہے، دونوں چیزیں ناپاک ہوتے ہیں اور بڑی نجاست ہوتی ہیں۔ اسی طرح کسی کے آنکھ میں درد ہو،
آشوب چشم کہتے ہیں ہم یہاں کیا بولتے ہیں اسے مڈراسائی، تو آنکھوں میں درد ہو، اس میں جو پانی نکلتا ہے وہ پانی بھی نجاست غلیظہ ہے، گندی نجاست ہے، یعنی بڑی نجاست ہے، یہ بھی بڑی نجاست ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، پانی نکلتا ہے تو کرچیف میں پوچھ لیتے ہیں، اب کرچیف اب وہ نجاست اس میں لگ گئی تو اب یہ کرچیف ہے نا قابل نہیں کہ اب اسے اپنے پاس رکھ کر نماز پڑھیں، تو اسے دور کر کے ہی نماز پڑھنا پڑے گا۔ بعض لوگ جبہ سے ہی یا پھر اپنے جسم کے کپڑے سے ہی، جو کپڑے میں ہے تو اسی کو اٹھا کر پوچھ لیتے ہیں، تو جتنا حصہ کپڑے میں لگے گا وہ نجس ہوگا۔ بہرحال دکھتی آنکھ سے، یعنی آنکھ میں درد ہو اس وقت جو پانی نکلتا ہے یہ وضو کو بھی توڑ دیتا ہے اور یہ نجاست غلیظہ بھی ہے، بڑی نجاست بھی ہے۔ اور اسی طرح دودھ پیتے جو بچے ہوتے ہیں، بچی ہو یا بچہ، دودھ پینے والے، یہ جو بچے ہوتے ہیں ان کا پیشاب، پاخانہ اور ان کے منہ سے جو قے نکلتی ہے، جسے ہم عمومی طور پر قے نہیں بولتے، بچہ چھن دیا بولتے ہیں، دودھ ڈال دیتا ہے، بچہ دودھ پیتا ہے، دودھ پینے کے بعد بچے کو ذرا آگے پیچھے کرے یا پیٹ پہ ہاتھ رکھیں تو پیٹ دبنے کی وجہ سے منہ سے وہ دودھ نکل آتا ہے، تو یہ قے ہے۔ تو بچہ جب دودھ ڈال دیتا ہے تو یہ دودھ ڈال دینا بھی، یہ جو چھن دیتا ہے تو یہ بھی نجاست غلیظہ ہے، بڑی نجاست ہے۔ اسی طرح حرام جانور، جن جانوروں کا گوشت کھانا حرام ہے، جیسے کتا، اس کا گوشت حلال ہے کہ حرام ہے؟ حرام ہے نا۔ شیر، لومڑی، بلی، چوہا، گدھا، خچر، ہاتھی، سور، ان تمام جانوروں کا پیشاب اور پاخانہ بڑی نجاست ہے، یعنی نجاست غلیظہ ہے، بڑی نجاست ہے۔ اسی طرح گھوڑے کا پیشاب تو نجاست خفیفہ میں آئے گا، لیکن گھوڑے کی جو لید، اس کا جو گوبر ہے، یہ بڑی نجاست ہے۔ اور حلال پرندے جو اونچے نہیں اڑتے، حلال پرندے جو اونچے نہیں اڑتے، مثال کے طور پر کوئی مثال آپ دے سکتے ہیں؟ وہ پرندہ جس کا گوشت کھانا حلال ہو لیکن وہ اونچا اڑتا نہیں، سوائے مولانا کے، کون مثال دیں گے؟ مرغی، ماشاءاللہ۔ اسی طرح بطخ، تو یہ ان کا گوشت تو حلال ہوتا ہے لیکن یہ پرندے اونچے نہیں اڑتے، تو ان کی جو بیٹ ہوتی ہے، یعنی ان کا جو پاخانہ وغیرہ ہوتا ہے، یہ بھی بڑی نجاست ہے۔ اسی طرح حلال جانور کا پاخانہ، حرام جانور کا پیشاب بھی بڑی نجاست، حرام جانور کا پاخانہ بھی، پیشاب پاخانہ دونوں بڑی نجاست۔ لیکن جن جانوروں کے گوشت کا کھانا حلال ہے، جیسے گائے، بھینس، بکرا، بکری، اونٹ وغیرہ، ان کا جو پاخانہ یا ان کی جو مینگنی ہے یہ بڑی نجاست ہے۔ یہ کیا ہے؟ بڑی نجاست ہے۔ اور اسی طرح شراب پینے کی جو عادت کسی کو ہو جاتی ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہماری نسل کی بھی حفاظت فرمائے۔ کوئی شرابی ہے، شراب پیتا ہے، اب اس کے جسم پہ جہاں جہاں شراب لگی ہو یا پھر اس کے کپڑے پہ جہاں شراب لگی ہو، وہ نجاست غلیظہ ہے، بڑی نجاست ہے۔ اسی طرح سور، خنزیر، برا جانور، تو اس کے جسم کا سارا حصہ، اس کا تھوک، اس کا پیشاب، اس کا پاخانہ، اس کا جسم، سب کچھ بڑی نجاست ہے، نجاست غلیظہ ہے۔ اور اسی طرح ہمارے گھروں میں جو چپکلی رہتی ہے، چپکلی، سپلک، اسی طرح گرگٹ وغیرہ، تو ان کا جو خون ہوتا ہے یہ بھی نجاست غلیظہ ہے، بڑی نجاست ہے۔ اور اسی طرح کتے کا جو تھوک ہوتا ہے، کتے کے منہ سے جو رال نکلتی ہے، کیا بولتے ہیں اسے، رال جو نکلتا رہتا ہے، جلو، تو یہ کتے کی جو رال ہے یا اس کا جو تھوک ہے، لعاب، یہ ساری چیزیں نجاست غلیظہ ہیں، بڑی نجاست ہے۔ اسی طرح ہاتھی کے سینگ سے، یعنی سونڈ سے، ہاتھی کے سونڈ سے جو پانی نکل کے آتا ہے یہ بھی نجاست غلیظہ ہے، یعنی بڑی نجاست ہے۔ اب یہ ساری چیزیں جو میں نے بیان کی ہیں یہ بڑی نجاست ہے۔ اب اس کے بعد چھوٹی نجاست کون کون سی ہے، یعنی جس کا حکم شریعت میں ہلکا سا ہے، وہ کون کون سے ہیں؟ حلال جانوروں کا پیشاب، اوپر تو ہم بیان کیے، حلال جانوروں کا پاخانہ بڑی نجاست ہے، جیسے گائے، بھینس، بکرا، بکری، اونٹ، اونٹنی،
تو ان کا پائخانہ اور ان کی مینگنی بڑی نجاست ہے. لیکن یہ حلال جانور عموماً انسانوں کے ساتھ رہتے ہیں، انسان اسے پالتے ہیں، اپنے پاس رکھتے ہیں، تو اس کے پیشاب کے معاملے میں شریعت کا حکم تھوڑا سا ہلکا ہے، تو اس کو شریعت میں نجاست خفیفہ کہتے ہیں، چھوٹی نجاست ہے. وہ جانور جن کا گوشت کھانا حلال ہے اس کا پیشاب چھوٹی نجاست ہے. اسی طرح حرام پرندے، جن پرندوں کا گوشت کھانا حرام ہے، جیسے چیل، کوا، اس طرح کے جو پرندے ہوتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی پرندے ہوں، تو ان کی جو بیٹ ہے، ان کا جو پاخانہ وغیرہ ہے، تو یہ بھی نجاست خفیفہ ہے، چھوٹی نجاست ہے. تو اب یہاں تک میں نے آپ کو نجاست غلیظہ بڑی نجاست اور نجاست خفیفہ چھوٹی نجاست، ان چیزوں کا میں نے بیان کیا ہے. اب یہ دیکھیں گے کہ نجاست کا حکم کیا ہے. اب یہاں سے اہم مسئلے شروع ہوتے ہیں، مختصر وقت میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا. یہ جو نجاست غلیظہ ہے، اس کا حکم یہ ہے کہ اگر یہ 1 درہم کے برابر ہو، جیسے ہمارے 1 روپی کوائن، 5 روپی کوائنز وغیرہ ہوتے ہیں، تو اس زمانے میں دینار درہم ہوتے تھے نا، تو شریعت یہ بتاتی ہے کہ نجاست غلیظہ جو بڑی نجاست ہے، اگر یہ 1 درہم کے برابر یا اس سے زیادہ ہو تو اس کا دھونا فرض ہو جاتا ہے. یعنی 1 درہم سے زیادہ ہو تو دھونا فرض ہوتا ہے، 1 درہم کے برابر ہو تو دھونا واجب ہوتا ہے، 1 درہم سے کم ہو تو دھونا سنت ہے. مطلب یہ ہے کہ بڑی نجاستیں میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی. اب اس کی ایک مثال لے لیتے ہیں. ان بڑی نجاستوں میں بعض نجاست ایسی ہیں جو پتلی ہیں، پتلی، اور بعض نجاستیں ایسی ہیں جو گاڑی ہوتی ہیں. مثال کے طور پر انسان کے جسم سے نکلنے والا پیشاب لے لیں. یہ پیشاب پتلا ہوتا ہے یا گاڑا؟ پتلا ہوتا ہے. اور انسان کے جسم سے پاخانہ بھی نکلتا ہے، پاخانہ پتلا ہوتا ہے کہ گاڑا؟ گاڑا ہوتا ہے، پتلا تو نہیں ہوتا. تو اب یہ گاڑا اور پتلا جب یہ بات آتی ہے تو اس میں شریعت یہ بتاتی ہے کہ جو نجاستیں، بڑی نجاستیں گاڑی ہو، اس میں شریعت بتاتی ہے کہ وہاں 1 درہم کی مقدار سے مطلب اس کا وزن ہے، اس کا ویٹ. پاخانہ ہے، گوبر ہے، لید ہے، اس طرح جو بھی گوبر، پاخانہ، یہ چیزیں، تو اس میں ویٹ کا اعتبار ہوگا. وہ ویٹ کتنا ہوگا؟ 4.5 ماشا اس وقت بتاتے ہیں. یہ ملی گرام، گرام وغیرہ جو آج ہماری ٹرمز ہیں نا، اس طرح اس زمانے میں رتی ماشا وغیرہ بولا جاتا تھا. تو 4.5 ماشا آج کے حساب سے 4 سے لے کر 4.25 گرام ویٹ، اتنا اگر نجاست لگی ہے، اتنی نجاست یعنی گوبر یا پاخانہ وغیرہ جسم میں یا کپڑے میں لگی ہے، تو اتنا ہے تو اس کا دھونا واجب ہے. دھوئے بغیر نماز پڑھیں گے تو نماز کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا. نماز تو ہو جائے گی لیکن دوبارہ پڑھنا پڑے گا، زندگی میں کبھی بھی اسے دہرا لے سکتے ہیں. اگر 4.5 ماشا یعنی 4 سے 4.25 گرام سے زیادہ ویٹ، اتنے وزن پہ پاخانہ یا گوبر وغیرہ لگا ہے ہمارے جسم پہ، ہمارے کپڑے پہ، تو اس کا دھونا فرض ہے. دھوئے بغیر نماز پڑھیں گے تو نماز ہی نہیں ہوگی. اچھا، اس سے کم ہے تو اس میں یہ ہے کہ سنت ہے، دھوئیں گے تو بہتر ہے. دھوئے بغیر نماز پڑھ لیں گے، نماز تو ہو جائے گی لیکن کراہت کے ساتھ. سنت جو کرنا تھا تم نے سنت نہیں کیا تو کراہت کے ساتھ نماز ہو جائے گی، نماز کو دوبارہ ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہے بڑی نجاست کا حکم. اور بڑی نجاست میں بھی وہ نجاست جو گاڑی ہو. اب وہ نجاست جو پتلی ہے، جیسے منی ہے، سپرم، یا اسی طرح مزی ہے، ودی ہے، یا پیشاب وغیرہ ہے. بچہ ہم ہاتھ میں لیتے ہیں، خصوصاً عورتیں اپنے بچوں کو ہاتھ میں لیتے ہیں، کسی کے بھی بچوں کو ہاتھ میں لیتے ہیں تو وہ جسم پہ یا کپڑے پہ پیشاب کر دیتا ہے. تو اب یہ جو پیشاب وغیرہ ہے بڑی نجاست ہے اور یہ پتلا ہے. تو اس میں 1 درہم کی مقدار یہ ہے کہ آپ اپنے ہتھیلی کو اس طرح رکھیں، اس میں ہتھیلی کے اندر جتنا پانی رک سکتا ہے اتنی مقدار تک معاف ہے. یعنی پیشاب کے وجہ سے اتنی مقدار جسم پہ یا کسی کپڑے پہ آ گیا کہ اس کی مقدار کیا ہے کہ اپنے ہتھیلی کے اندر پانی ڈالو تو جتنا پانی ہتھیلی کے اندر سما سکتا ہے، اس کے اوپر ڈالیں گے تو گر جائے گا. تو جتنا پانی ہتھیلی کے اندر سما سکتا ہے
اتنی مقدار اگر پیشاب، منی، مزی وغیرہ آپ کے جسم پہ ہے تو دھونا واجب ہے، اس سے زیادہ ہے تو دھونا فرض ہے، اس سے کم ہے تو دھونا سنت ہے۔ اب یہ ہے بڑی نجاست۔ اب جو چھوٹی نجاست ہم نے بیان کی ہے، تو چھوٹی نجاست میں حکم یہ ہے کہ اگر جسم پہ یا کپڑے پہ کہیں پہ بھی وہ نجاست لگی ہے، تو آستین میں مثال کے طور پر نجاست لگی ہے، آستین پہ نجاست لگی ہے تو آستین کو 1/4 کر لیں، 1/4، 1/4 چوتھائی حصہ، اتنے دور تک معاف ہے۔ چھوٹی نجاست میں 1/4 تک معاف ہے۔ اگر اس سے زیادہ ہے تو دھونا فرض ہے، اگر 1/4 ہے تو دھونا واجب ہے، اس سے کم ہے تو دھونا سنت ہے۔ تو یہ چھوٹی نجاست اور بڑی نجاست۔ اب دیکھیں ہمارے جسم پہ عمومی طور پر بچے وغیرہ کے پیشاب لگ جاتے ہیں، یا ہمارے کپڑوں میں کوئی خاص گندگی وغیرہ کچھ لگ جاتی ہے، تو اس پہ دھونے میں احتیاط کریں، بہت جلدی اسے دھو ڈالنا بہت بہتر ہے۔ اور اگر ہم اسے دھوئے بغیر اسی طرح دوسرے کپڑوں کے ساتھ ملا کر دھویں گے تو سارے کپڑے ناپاک ہو جائیں گے۔ اس میں اکثر غلطیاں ہوتی ہیں۔ اگر کسی شخص نے لنگی پہن کر سویا تھا، اب لنگی میں پیشاب لگ گیا یا لنگی میں سپرم، منی لگ گئی، تو اب کیا کرنا ہے؟ شریعت کے حساب سے اسے دھونا ہے۔ دھونے کا طریقہ کیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو جس کپڑے میں نجاست لگ جائے، دھونے کا طریقہ یہ ہے کہ جتنے دور نجاست لگی ہے آپ اسے دھوئیں گے، پانی اس میں ڈالیں گے، اسے دھوئیں گے، اس کے بعد اسے نچوڑیں گے، اتنا نچوڑیں گے کہ پانی کے قطرے ٹپکنا بند ہو جائے، پھر اپنا ہاتھ دھوئیں گے، پھر دوبارہ پانی ڈال کر اسے دھوئیں گے، پھر نچوڑیں گے۔ کتنے مرتبہ ہوئے؟ 2 مرتبہ۔ پھر اپنا ہاتھ دھو لیں گے، پھر تیسری مرتبہ اس میں پانی ڈالیں گے، دھوئیں گے، پھر اسے نچوڑیں گے۔ نچوڑنے کے بعد پانی کے قطرے ٹپکنا بند ہو جائیں تو اب یہ آپ کا کپڑا پاک ہو گیا۔ بہتر طریقہ یہی ہے کہ جب ہمارے کسی شلوار، پینٹ یا پھر ہمارے لنگی وغیرہ میں یا عورتیں اپنے کپڑے میں نجاست وغیرہ دیکھیں تو اسے واشنگ مشین میں ڈالنے سے پہلے یا ہاتھوں میں بھی دھوتے ہیں، تو دھونے سے پہلے کیا کرتے ہیں ہمارے عورتیں 10، 12، 15 کپڑے ایک ساتھ پانی میں صرف میں ڈال کر بھگا کے رکھتے ہیں۔ اگر وہ دھوئے بغیر نجاست والا کپڑا بھی اندر چلا گیا تو اس ایک کپڑے کی وجہ سے سارے 12 کپڑے بھی برباد ہو جائیں گے، یعنی ناپاک ہو جائیں گے۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ جب آپ صبح میں اٹھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کہیں آپ کے لنگی میں، شلوار میں، پینٹ میں یا آپ کے کسی بھی کپڑے میں نجاست لگی ہے تو پہلے اسے دھو دیں، صرف اتنا حصہ آپ 3 مرتبہ دھو دیں، دھونے کے بعد اسے چھوڑ دیں۔ اب یہ کپڑا اگرچہ ہم نے یوز کیا ہے، بدبو وغیرہ تو ہو سکتی ہے، میلا تو ہو سکتا ہے، لیکن شریعت کے حساب سے یہ کپڑا اب کیا ہو گیا؟ پاک ہو گیا۔ اب اسے آپ ایک ساتھ کپڑوں کے ساتھ ملا کر دھو سکتے ہیں، واشنگ مشین میں ڈال سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو آپ اسے یہ غور کر لیں۔ اسی طرح مرغی وغیرہ جو لوگ گھروں میں پالتے ہیں تو مرغی جہاں پر بیٹ ڈال دیتی ہے، اس کا پاخانہ وغیرہ پڑ جاتا ہے، ہم کیا سمجھتے ہیں بس اسے ایسے اس طرح دھو دیں، بس اب اس کے اوپر نماز پڑھو، نماز ہو جاتی ہے، نماز نہیں ہوتی ہے، تو وہاں پر اسے دھونا پڑے گا۔ تو زمین کو ہم نچوڑ تو نہیں سکتے، تو زمین کو دھونے کا یہ ہے کہ اس میں پانی ڈال کر اچھی طرح صاف کر دیں، اور اس میں دھوپ کی وجہ سے، گرمی کی وجہ سے جب وہ پانی وغیرہ سوکھ جائے اور جو نجاست، گندگی، ناپاکی لگی ہے اس کا رنگ، اس کی بدبو وغیرہ ختم ہو جائے تو پھر وہ زمین پاک کہلائے گی۔ اسی طرح ہمارے گھروں میں بلینکٹ وغیرہ ہوتے ہیں جسے نچوڑنے میں تکلیف ہوتی ہے، یا نچوڑ سکتے ہیں تو نچوڑنا ہی پڑے گا۔ جو بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جسے نچوڑ نہیں سکتے، جیسے کارپیٹ وغیرہ ہے، تو کارپیٹ وغیرہ ہے تو اس میں اگر نجاست لگ جاتی ہے، کوئی بچہ تھا پیشاب کر دیا، تو اب اسے کیا کریں گے؟ وہ کارپیٹ نکال کے، یا حسیر وغیرہ ہے، حسیر کو نچوڑ تو نہیں سکتے، تو حسیر ہو، کارپیٹ ہو جس میں پیشاب وغیرہ لگ گیا ہے تو اسے کنارے کھڑی کر دیں اور پائپ سے پانی اس پہ ماریں، اور اتنا مارتے رہیں کہ آپ کو یقین ہو جائے کہ اب اس میں جو نجاست تھی وہ پانی کی وجہ سے ختم ہو گئی، اس میں سے رنگ ختم ہو گیا، اس میں سے رنگ، بدبو وغیرہ سب ختم ہو جائے تو پھر یہ پاک ہے۔ اب یہاں تک ہم نجاست کے بارے میں بیان کیے ہیں، ان چیزوں کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کو سیکھنے اور پوری زندگی اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین آمین بحرمت سید المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔